السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فعن سلیمان بن یسار رحمہ اللہ قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من هذا، اخرجہ النسائی باسناد صحیح۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 226 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ ہے۔ سلیمان ابن یسار یہ تابعی ہیں، ان کی کنیت ابو ایوب ہے، یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ کبار تابعین مطلب کیا؟ علم و فضل میں جو اعلیٰ درجے پر قائم تھے، تابعین میں سے مشہور ہیں اپنے علم اور فضل کی وجہ سے، تقوی اور ایمان اور طہارت کی وجہ سے، تو ان کو کبار تابعین کہا جاتا ہے۔ سلیمان ابن یسار کبار تابعین میں سے ہے۔ فقہائے سبعہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فقہائے سبعہ، فقہائے سبعہ، فقیہ کی جمع فقہا اور سبعہ مانے 7، یعنی وہ 7 بڑے بڑے فقہا مدینہ کے تابعین میں سے، مدینہ کے جو تابعی تھے ان میں 7 جو بڑے بڑے فقہا تھے، ان میں سے سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ یہ 6 نمبر پر آتے ہیں، سلیمان ابن یسار 6 نمبر پر آتے ہیں فقہائے سبعہ میں سے۔ سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ بہت بڑے عابد اور فقیہ تھے، بہت بڑے مرتبے کے عالم تھے، بے شمار حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ سن 107 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 73 سال ان کی عمر رہی۔ سن 107 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور ان کی عمر 73 سال تھی۔ تو سلیمان ابن یسار یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں۔ تابعی کن کو کہا جاتا ہے؟ صحابی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور تابعی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، تو ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تو سلیمان ابن یسار تابعی ہیں۔ کہاں کے ہیں یہ؟ مدینہ کے ہیں۔ وعن سلیمان بن یسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر۔ یطیل لمبا کرنا، اطال یطیل لمبا کرنا، الاولیین پہلی کی 2 رکعت، الاولیین پہلی کی 2 رکعت، کان فلان یطیل الاولیین، فلاں امام صاحب ظہر کی پہلی 2 رکعت میں لمبی کرتے ہیں، یعنی قرات لمبی کرتے ہیں۔ کان فلان یطیل الاولیین من الظہر،
ظہر کی پہلی 2 رکعت میں امام صاحب لمبی کرتے ہیں، یعنی لمبا قیام کرتے ہیں، لمبی قرات کرتے ہیں۔ یہ فلاں صاحب کون ہیں؟ امیر مدینہ عمرو بن سلمہ ہیں، مدینہ کے امیر عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، خفف يخفف تخفیف، ہلکا کرنا یعنی مختصر کرنا۔ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، اور عصر کی نماز کو مختصر کرتے ہیں، یعنی ہلکی نماز پڑھاتے ہیں۔ ظہر لمبی پڑھاتے ہیں اور عصر کیا کرتے ہیں؟ تخفیف کرتے ہیں، قیام مختصر ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں کم پڑھتے ہیں، تلاوت قرات کم کرتے ہیں، ظہر میں لمبی اور عصر میں اس سے کم، مختصر۔ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل، اور مغرب کی نماز میں پڑھتے ہیں، وَيَقْرَأُ، اور پڑھتے ہیں، فی المغربی، مغرب کی نماز میں، بقصار المفصل، قصار مفصل، مغرب کی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ قصار مفصل پڑھتے ہیں۔ یہ قصار مفصل کیا ہے؟ مفصل جس کے درمیان میں فاصلہ زیادہ ہو۔ مفصل ان صورتوں کو کہتے ہیں جن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے زیادہ فصل کیا گیا ہو، زیادہ کیا گیا ہو؟ فصل کیا گیا ہو، یعنی بار بار صورت بدل جائے، جلدی جلدی صورت بدل جائے۔ جیسے سورہ بقرہ آپ پڑھنا شروع کریں تو سوا پارے کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، پھر سورہ آل عمران پڑھیں تو یہ تقریباً سوا پارہ، پھر سورہ نساء پڑھیں 1.5 پارہ، مائدہ پڑھیں وہ بھی تقریباً 1 پارہ۔ تو یہ لمبی لمبی صورتیں ہیں، یہ صورتیں کون سی ہیں؟ لمبی لمبی صورتیں ہیں۔ اور مفصلات جو ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ صورت جلدی بدل جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یعنی 2 صفحہ، 1 صفحہ یا چند آیتیں، تو ان کو مفصلات کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ مفصلات۔ تو مفصل ان صورتوں کو کہتے ہیں جن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے زیادہ فصل کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے مفصلات کی تفصیل بیان کی ہے اور اس میں بڑا اختلاف ہے۔ اس میں کیا ہے؟ بڑا اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ ناس تک، ایک قول کے مطابق طوال مفصل جو ہے سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک، سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک، سورہ حجرات یہ 26ویں پارے کی صورت ہے۔ اوساط مفصل سورہ بروج سے سورہ بینہ تک، یہ 30ویں پارے میں، اور قصار مفصل سورہ بینہ سے لے کر کے سورہ ناس تک۔ اور ایک قول کے مطابق مفصل کی ابتدا سورہ قاف سے ہوتی ہے۔ پہلے کیا بتایا گیا؟ مفصل کی شروعات سورہ حجرات سے ہوتی ہے، اور بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ مفصل کی ابتدا سورہ قاف سے ہوتی ہے۔ سورہ حجرات اور سورہ قاف دونوں آپس میں قریب قریب کی صورتیں ہیں، پہلے سورہ حجرات ہے پھر سورہ قاف ہے، بس ایک صورت کا فرق ہے۔ تو مفصل کی ابتدا سورہ قاف سے ہوتی ہے اور انتہا سورہ ناس پر ہوتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ تو ان کے قول کے مطابق طوال مفصل سورہ قاف سے لے کر کے سورہ عبس تک، اوساط مفصل
سورہ عبس سے لے کے سورہ ضحیٰ تک، اور قصار مفصل سورہ ضحیٰ سے لے کر کے سورہ ناس تک۔ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو مغرب کی نماز میں آپ چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، ظہر میں آپ لمبی قرات کرتے تھے۔ کل کے درس میں بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حامیم سجدہ کی تلاوت ظہر کی نماز میں کرتے تھے، لمبی کرتے تھے، عصر میں مختصر پڑھتے تھے، مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز میں لمبی قرات کرتے تھے۔ تو اسی کو یہاں پہ سلیمان ابن یسار رحم اللہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے فلاں آدمی جو ہے امامت کرتے ہیں، وہ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں لمبی نماز پڑھتے ہیں اور عصر کو مختصر پڑھتے ہیں، یعنی قرات لمبی مختصر کرتے ہیں، عصر میں جو قرات کرتے ہیں اس میں مختصر کرتے ہیں۔ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں۔ جو قصار مفصل میں علماء نے جو بات بتلائی ہے وہ یہ کہ سورہ بینہ سے سورہ ناس تک، سورہ بینہ سے سورہ ناس تک یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے۔ وفی العشاء بوسطی، اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل پڑھتے تھے۔ اوساط مفصل، اوساط مفصل کیا ہے؟ سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک یہ اوساط مفصل میں آتا ہے۔ تو عشاء کی نماز میں آپ چھوٹی صورت کے بالمقابل تھوڑی بڑی صورت پڑھتے تھے، جیسے سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے، سورہ غاشیہ ہے، سورہ بلد ہے، سورہ لیل ہے، سورہ فجر ہے، سورہ طارق ہے، سورہ علق ہے۔ تو یہ سب آپ عشاء کی نماز میں پڑھتے تھے۔ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ، اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل پڑھتے تھے۔ وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ، اور صبح کی نماز میں طوال مفصل پڑھتے تھے۔ طوال مفصل، طوال مفصل کیا ہے؟ سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک، سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک، اور بعض علماء نے کہا کہ سورہ قاف سے لے کر کے سورہ بروج تک۔ علی کل حال فجر کے اندر قرات لمبی ہونی چاہیے۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حامیم سجدہ یہ فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے۔ دونوں صورتوں کو اگر ملا دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ربع ایک پارے کا چوتھا حصہ پڑھتے تھے، ربع پارہ ایک پارے کا چوتھا حصہ۔ اور آیت میں، آیت کی اگر تعداد دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیتوں کے درمیان پڑھتے تھے۔ تو مقصود یہ ہے کہ فجر کی نماز میں قرات لمبی ہونی چاہیے۔ ایسا کیوں فجر کی نماز میں قرات لمبی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کا نام لیا ہے اور یہ کہا کہ اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، تو قرآن اس میں زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز لمبی صورت پڑھتے تھے، چونکہ آدمی رات میں سوتا ہے اور جب بیدار ہوتا ہے تو وہ نشیط ہوتا ہے، وہ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی طاقت رکھتا ہے،
بقیہ دن میں کیا معاملہ ہے، ظہر میں ڈیوٹی، عصر میں کام، مغرب میں کام کر کے تھک کے آئے، عشاء میں کام کر کے تھک کے آئے، تو مصروفیت ہے۔ اور فجر کے وقت کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے، فرصت کے لمحات ہیں، خالی اوقات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لمبی صورت پڑھتے تھے۔ اور لمبی قرأت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سونے کا وقت ہوتا ہے تو لوگ بیدار ہوں گے، اٹھیں گے، آئیں گے، جائیں گے، وضو بنائیں گے، تو قرأت لمبی ہوگی تو لوگوں کی جماعت نہیں چھوٹے گی۔ لوگوں کی جب قرأت لمبی ہوگی فجر کی نماز میں تو جماعت نہیں چھوٹے گی۔ علی کل حال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ فجر کی نماز میں اوساط یہ طوال مفصل پڑھا کرتے تھے۔ طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک، یہ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں ان کو آپ پڑھا کرتے تھے۔ فقال ابو ہریرہ، تو جو سلیمان بن یسار رحمہ اللہ نے کسی امام کے بارے میں ابو ہریرہ سے شکایت کی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ اب بتائیے فلاں آدمی جو امامت کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت لمبی، عصر مختصر، مغرب کی نماز میں چھوٹی صورت، عشاء میں اس سے تھوڑی بڑی، پھر فجر میں لمبی صورت۔ تو جانتے ہیں ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا تھا؟ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کسی کی امامت میں اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نماز نہیں پڑھی ہے۔ یعنی وہ جو نماز پڑھاتے ہیں ان کی نماز بالکل سنت کے مطابق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ ما صلیت وراء احد، میں نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے، کسی کی امامت میں نماز نہیں پڑھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی ہو، یعنی سنت کے اعتبار سے، نبی کے عمل کے اعتبار سے۔ یعنی یہ نماز جو آپ بتا رہے ہیں امام صاحب ایسا پڑھاتے ہیں تو ان کی یہ امامت بالکل سنت کے مطابق ہے۔ ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا، میں نے کسی کی امامت میں اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نماز نہیں پڑھی ہے۔ یعنی ہمارے اسلاف صحابہ اکرام سنت کی تلاش میں رہتے تھے اور سنت کے مطابق عبادت انجام دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور جب ان کو یہ بتا دی جاتی کہ یہ سنت کے مطابق ہے تو وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ خاموش رہتے تھے، اس کو تسلیم کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے تو امام صاحب کا ایسا قیاس ہے، ان کا نظریہ ہے، ان کا فتویٰ ہے، ہمارے بڑے بزرگ نے کہا، ہمارے اکابر نے کہا، ہمارے مفتی نے کہا، یہ کہا۔ یہ سب ہمارے اسلاف کا نظریہ نہیں تھا۔ سلیمان بن یسار کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ ہمارے جو امام نماز پڑھاتے ہیں تو ان کی نماز ایسی ایسی ہے، چلو پوچھتے ہیں ابو ہریرہ سے، کیونکہ یہ رسول کی سب سے زیادہ قریب رہے ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا ہے، بہت ساری حدیثوں کی انہوں نے روایت کی ہے، نبی سے قریب رہے ہیں، نبی کے خاص شاگرد ہیں۔ تو جب پوچھا تو جواب کیا ملا کہ ان سے بہتر کوئی نماز نبی کی مشابہ نہیں۔ میں نے جتنی بھی نماز پڑھی ہے تو سب سے زیادہ رسول کے مشابہ اگر کسی کی نماز ہے تو تمہارے امام کی نماز ہے۔ ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا، میں نے کسی کی امامت میں اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نہیں پڑھی ہے۔ اخرجہ النسائی باسناد صحیح، اس حدیث کو امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا، یعنی روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ترجمہ حدیث کا پھر دیکھیے، وعن سلیمان بن یسار رضی اللہ رحمہ اللہ قال، حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کان فلان یطیل الاولیین من الظہر، کہ فلاں امام صاحب ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں نماز لمبی کرتے ہیں، یعنی لمبی قرأت کرتے ہیں، ویخفف العصر، اور عصر کو مختصر کرتے ہیں،
اس میں قرأت مختصر ہوتی ہے. وَيَقْرَأُ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ بینہ سے سورہ ناس تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. وفی العشاء بوسطی، اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل پڑھتے ہیں، یعنی مغرب کی نماز میں جو قرأت کرتے ہیں، جو صورت پڑھتے ہیں، اس سے بڑی بڑی صورت پڑھتے ہیں، سورہ بروج سے سورہ بینہ تک کی جو صورتیں ہیں. وفی الصبح بطوالی، اور صبح کی نماز میں طوال مفصل پڑھتے ہیں، یعنی سورہ حجرات اور سورہ قاف سے لے کر کے سورہ بروج تک کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو اب یہ بات رکھ کر کے دراصل وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ صحیح کیا ہے، کہ آیا کہ وہ جو اس طرح قرآن پڑھتے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا، کہ میں نے کسی کی امامت میں اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نماز نہیں پڑھی ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، ظہر کی نماز میں قرأت لمبی کرنا چاہیے، ظہر کی نماز میں قیام لمبا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عصر کی نماز مختصر ہونی چاہیے، ظہر کے مقابلے میں عصر کیا ہو، مختصر ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں امام صاحب کیا کرتے ہیں، ظہر عصر بالکل سیم پڑھاتے ہیں، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. ظہر تھوڑی لمبی ہونی چاہیے اور عصر کیا ہے، ہلکی ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کو کاروبار اور بازار جانے کا وقت ہوتا ہے، کام کا وقت ہوتا ہے. تو عصر کی نماز مختصر پڑھنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم کہ مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا چاہیے، قصار مفصل، سورہ بینہ سے سورہ ناس تک. چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرأت کرنا چاہیے. نماز میں کیا کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ کے بعد قرأت کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے. اور یہ ترتیب جو بتائی گئی ہے اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا چاہیے، یہی زیادہ سنت کے مطابق ہے. کہ فجر کی نماز میں لمبی قرأت، اور مغرب میں قصار مفصل، اور عشاء میں اوساط مفصل، اور ظہر میں تھوڑی لمبی اور عصر میں تھوڑی مختصر. تو سورہ فاتحہ کے بعد قرأت کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو بھی قرآن میں سے یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو یاد ہو اس کو پڑھو. تو نماز میں ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن میں سے، نماز کے اندر قرآن میں سے جو بھی یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن سنت کے مطابق یہ ہے کہ آدمی ان صورتوں کو پڑھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، تو اس کا اہتمام کرتے زیادہ افضل اور بہتر ہے. پانچویں بات یہ معلوم ہے کہ فجر کی نماز میں قرأت لمبی کرنا چاہیے، فجر کی نماز لمبی پڑھانا چاہیے، فجر کی نماز لمبی پڑھانا چاہیے. اور جب ہم یہ کہیں گے کہ فجر کی نماز لمبی پڑھانا چاہیے، اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کیا، کہ فجر کی نماز غلط اور اندھیرے میں پڑھنا چاہیے. اگر فجر کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھیں گے اجالا ہونے کے بعد، تو سلام پھیرنے سے پہلے سورج نکل جائے گا، سلام پھیرنے سے پہلے کیا ہو جائے گا، سورج نکل جائے گا. جیسا کہ حنفیہ کے یہاں کیا ہے کہ بالکل اجالا ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور کون سی صورت پڑھتے ہیں، بمشکل 10 آیتیں پڑھتے ہیں، بمشکل 10 آیتیں پڑھتے ہیں. تو سنت والی یہ نماز نہیں ہے کہ فجر کی نماز اجالے میں پڑھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، غلط میں پڑھتے تھے. تو جب قرأت لمبی کریں گے، قرآن زیادہ پڑھیں گے، قیام لمبا ہوگا، 100 آیتیں تقریباً پڑھیں گے، تو کیا ہوگا، اندھیرے میں شروع کریں گے، اجالا شروع ہو جائے گا. اور اگر اجالا ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے تو پتہ چلا کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی سورج نکل گیا. تو پانچویں بات یہ معلوم ہے کہ فجر کی نماز میں قرأت لمبی کرنا چاہیے. چھٹی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ سنت کے مطابق نماز پڑھانا چاہیے. اور سنت جب آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، تو اس کو من و ان تسلیم کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، اس میں مخالفت اور نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.